عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام تعریفیں، خوبیاں، پاکیاں اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں، جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے اور نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے، پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا رازق ہے۔ کروڑوں درود و سلام، بے شمار درود و سلام، ایسے درود و سلام جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کل کائنات کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا، امام الانبیاء والمرسلین کا عظیم منصب عطا فرمایا، خاتم النبیین کا عہدہ عطا فرمایا، جنہیں اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا اور جنہیں عرشوں پر بلا کر اپنے دیدار کا شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار پر، جو اس امت کے لیے کشتی نوح ہے، اور آپ کے صحابہ کرام پر، جو آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرح روشن ہے، اور آپ کی امت کے اولیاء کاملین، علماء عاملین، شہداء و صالحین، آپ کے خاص محبین، آپ کے محبین و امت اجمعین، اللہ کے جمیع عباد صالحین پر تا یوم الدین کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات اور واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ 6 لوگ نبوت کے 11ویں سال حضور کی بارگاہ میں قبیلہ اوس اور خزرج سے مدینہ کے لوگ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضور نے ان کو دعوت دی، اسلام قبول کیا، اور پھر جب واپس مدینہ آ گئے تو حضور نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اور ام مکتوم کو بھی تبلیغ اسلام کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ پھر آئندہ سال 12 لوگ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس پر بیعت کی اور دوبارہ واپس آئے تو کچھ روایات کے مطابق حضور نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو روایت تبلیغ اسلام کے لیے روانہ کیا، جب جانے کے بعد ان کی درخواست پر بعد میں روانہ کیا۔ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن مکتوم، یہ دونوں صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مدینہ کے 9 مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، دین کی بنیادی باتوں کو سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ روانہ کیا، اور انہوں نے جا کر وہاں اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کر دی۔ ایک روز قبیلہ بنی اشل اور بنی ظفر کے ایک کنواں مقام مرگ پر تھا، وہاں حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کو لے کر اس مقام پر آئے۔ قرب و جوار کے لوگوں کو پتہ چلا
تو وہ سارے ہجوم در ہجوم ان کے پاس آ گئے اور یہ ان کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور وہ دین اسلام کو سننے لگ گیا. جو مسلمان تھے وہ بھی آ گئے، لوگ آنے لگے. اس بات کا پتہ اس وقت کے دو سرداروں کو چلا، ایک اسید بن حضیر اور دوسرے سعد بن معاذ. یہ ان دنوں اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے. تو جب سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر انہیں روکو، میں نہیں جا سکتا کیونکہ میری جو ہے وہ اسد کے ساتھ رشتہ داری ہے، وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، تو میں شاید اس انداز سے اس کے ساتھ پیش نہ آ سکوں جس انداز سے تم پیش آؤ گے. تو تم جاؤ اور جا کر انہیں روکو کہ وہ یہاں ہمارے علاقے میں یہ اپنے اسلام کی تبلیغی سرگرمیاں نہ کریں، اور سخت طریقے سے روکو. اسید بن حضیر گئے اور جاتے ساتھ ہی ایک سخت لہجے کے اندر پیغام دیا کہ تم یہاں ہمارے سادہ لوگوں کو، ضعیف العقیدہ لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہو اور ان کو ان کے باپ دادا کے دین سے برگلا رہے ہو، گمراہ کر رہے ہو، لہذا یہاں سے نکل جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہاری جان لے لیں، تم ہمارے ہاتھوں سے مر جاؤ. سخت قسم کی دھمکی دی. تو حضرت مصعب بن عمیر کو پہلے سے بتا دیا گیا. جیسے ہی وہ ساتھ اسید بن حضیر دور سے آنے لگے نا، تو اسد بن زرارہ نے مصعب بن عمیر کو، جو کہ مبلغ تھے حضور کے بھیجے ہوئے تھے، تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یہ جو آنے والا شخص ہے اپنی قوم کا سردار ہے، اگر یہ اسلام قبول کرے گا تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ اسلام قبول کریں گے. انہیں ایسی تبلیغ کرے کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے. اب جیسے آئے انہوں نے آ کر اپنی تڑی اور دھمکیاں لگائیں، تو مصعب بن عمیر نے انتہائی خوبصورت لہجے میں جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، ہماری بات سن لو، اگر تمہیں ہماری بات پسند آئے تو قبول کر لینا، اور اگر ہماری بات پسند نہ آئے تو پھر ہم وہ بات تم سے نہیں کریں گے جو تمہیں ناپسند ہو. تو اسید بن حضیر نے کہا کہ انصفتا، بات تم نے انصاف کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اپنا نیزہ زمین میں گھاڑا اور بیٹھ گئے. حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ اسلام شروع کر دی. قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سنائی، اسلام کی بنیادی عقائد بتائے، کچھ تھوڑی سی گفتگو کی کہ اللہ نے اسید بن حضیر کے اندر کی دنیا کو بدل دیا. ابھی اسید بن حضیر بولا نہیں، لیکن حاضرین چہرے سے سمجھ گئے کہ اب یہ ہمارا ہو گیا ہے. اور جب گفتگو ختم ہوئی تو اس نے کہا کیا خوبصورت باتیں تھی تمہاری، باتیں بہت اچھی کی ہیں آپ نے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے. تو کہا غسل کرو، پاک صاف ہو جاؤ، پھر کلمہ پڑھو. اٹھے، غسل کیا، پاک صاف ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. 2 نفل شکرانے کے ادا بھی کیے. اب اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے میں ایک ایسے آدمی کو تمہارے پاس بھیجوں گا کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو سمجھو کہ اس کی پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ اٹھ کر جب گئے، ادھر انتظار ہو رہا تھا سعد بن معاذ جنہوں نے ان کو بھیجا تھا مسلمانوں کی تبلیغ کو ختم کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے، اور یہ خود ادھر آ کر مسلمان ہو گئے ہیں. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ واپس کیا پیغام لے کر آتے ہیں. اور جب یہ گئے تو انہوں نے دور سے ہی کہا کہ یہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ لے کر آنے تھا، یہ بدلا ہوا ہے. بہرحال جب قریب پہنچے تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا سناؤ پھر کیا ہوا. انہوں نے کہا جی کیا ہونا تھا، باتیں تو کوئی بری نہیں کرتے، اچھی باتیں ہیں. ان سے میری گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، باتیں تو ان کی اچھی تھی، ان کی باتوں میں کوئی ایسی بری بات
نہیں تھی جسے آپ ناپسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بہرحال چلو معاملہ جو بھی ہے، لیکن بنو حارثہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آیا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات کو غور سے سننا، یہاں اسید بن حضیر نے اپنی طرف سے ایک بات کی اور کہا کہ وہ یہ ہے کہ بنو حارثہ تمہارے خالہ زاد بھائی اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، تو وہ اسے قتل کر کے تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے، تو تمہارے رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر وہ اسے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب سعد بن معاذ کو غصہ آیا، اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرے خالہ زاد بھائی کو میری وجہ سے قتل کرنے آئیں گے؟ اس نے اپنی نیزہ تلوار اٹھائی اور وہ بھی سیدھا ادھر ہی چل پڑا۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو آگے دیکھا کہ وہ تو پرسکون انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسد بن زرارہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں مصعب بن عمیر بھی ہیں، مسلمانوں کو اور جب مجمع غفیر لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، کوئی کسی کو قتل کرنے نہیں آیا ہوا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے اسید بن حضیر نے کسی بہانے سے ان کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں ان کی بات سن سکوں۔ تو یہ اسید بن حضیر نے ایسے ایک بہانہ لگایا تھا تاکہ کسی طرح یہ جا کر ان کی بات سن لے، جس طرح میں نے نہیں سنی تھی تو میں دشمن تھا، سنی تو مجھے سمجھ میں آ گیا، تو وہ بھی سن لے گا تو اسے بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا، ایک ہیلا اپنایا تھا۔ تو ان سعد بن معاذ نے بھی جاتے ہوئے روک ڈالا اور دھمکی دی کہ تم یہاں ہمارے ضعیف العقیدہ لوگوں کو آ کر خراب کر رہے ہو، ان کے باپ دادا کا دین چھڑا رہے ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ، اگر مجھے تمہاری رشتہ داری کا پاس نہ ہوتا تو تم کبھی یہ جرأت نہ کرتے کہ تم ہمارے علاقے میں آ کر اس طرح یوں اپنے دین کی تبلیغ کرتے، میں تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہوں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے بھی کہا کہ اگر آپ تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیں اور ہماری گفتگو سن لیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ قبول کر لینا، اور اگر اچھی نہ لگے تو ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو اس نے کہا انصفتہ، بات تو ٹھیک ہے، اس نے بھی نیزہ گاڑا اور بیٹھ گیا سننے کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جس انداز کے ساتھ اسید بن حضیر کو تبلیغ اسلام کی تھی، اسی انداز اور خلوص اور جذبہ کے ساتھ سعد بن معاذ کو بھی تبلیغ کی، سورہ زخرف کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی، اسلام کے بنیادی عقائد بتائے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو سعد بن معاذ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد واپس آیا اپنی قوم کے پاس، تو آ کر اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، تم میرے بارے میں جانتے ہو، تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو قوم نے بیک آواز کہا کہ آپ ہمارے سردار ہو، آپ ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، آپ کی رائے ہمارے لیے باعث سے برکت ہوتی ہے۔ تو کہا اگر پھر ایسا ہے تو میں اس وقت تک نہ تمہارے مردوں سے بات کروں گا نہ تمہاری عورتوں سے بات کروں گا جب تک تم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیدری، یا علی۔ تو اب لوگ جھوک در جھوک اسلام لانا شروع ہوئے۔ اب سعد بن معاذ بھی اسد بن زرارہ کے مقام پر پہنچ گئے، اسید بن حضیر بھی، اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت در جماعت، قبیلے در قبیلے آ رہے ہیں اور سارے آ رہے ہیں، اور وہاں ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ایک شاندار طریقے سے مدینہ کے اندر جتنے بھی انصار تھے، انصار کے قبائل سارے کے سارے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔